السلام علیکم ویورز، آج آپ کے ساتھ پوٹیٹو ڈونٹس کی مزیدار اور آسان سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ ان ڈونٹس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت کرسپی اور مزیدار بنتے ہیں۔ تو آئیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور اس کو گریٹ کر لیا تھا۔ ساتھ میں کارن فلور 3 چمچ کے برابر لیا ہے، بریڈ کرمز آدھا کپ لیا ہے، چکن بوائل کر لیا تھا، بوائل کرنے کے بعد اس کو بون لیس کر لیا ہے، دھنیا ہینڈ فل ہے، ہری مرچیں 2 عدد لی ہیں، 4 عدد لہسن کے جوے لیے تھے اور اس کو گریٹ کر لیا تھا۔ مسالوں میں لال مرچ پاؤڈر ½ ٹیبل سپون، چاٹ کا مسالہ لے لیں یا آمچور پاؤڈر لے لیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ ڈال سکتے ہیں۔ ½ ٹیبل سپون لیا ہے، نمک حسب ذائقہ، زیرہ ½ ٹی سپون، گرم مسالہ ½ ٹیبل سپون، کالی مرچ پاؤڈر ½ ٹی سپون۔ مسالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں آپ اسی طرح اس کوانٹٹی کی ریشو کو بڑھا لیں۔ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اسی طرح اس کو کم کر لیں کیونکہ بچے زیادہ اسپائسی نہیں کھاتے۔ ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر لہسن کے جو جوے گریٹ کیے تھے وہ ڈال دیے ہیں اور اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ اچھے سے سوتے ہو جائے۔ جب یہ سوتے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے بوائل کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے اور اس کو 1 منٹ تک پکائیں گے اور اس کو بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد اسٹفنگ میں ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ نے اس طرح نہیں کرنا تو آپ لہسن پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 کھانے کا چمچ۔ میں نے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے اس کو اچھے طریقے سے گریٹ کر لیں یا آپ میش کر لیں جس طرح آپ کو ایزی لگے۔ اب اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا ہے، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، پیاز کو گریٹ کیا تھا اور تمام مسالہ جات ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ میں بریڈ کرمز جو ½ کپ لیا تھا، کارن فلور 3 کھانے کے چمچ تھے، ان کو ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ اسٹفنگ تھوڑی لوز ہے یعنی اس کے اندر اس کو بال بنانے میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا آپ جب اس کو ٹکی کی شیپ دیں گے تو وہ ٹوٹنے لگے گی تو آپ کارن فلور ایڈ کر دیں 1 چمچ۔ اگر زیادہ لوز ہو تو آپ مزید بریڈ کرمز اس کے اندر ایڈ کر کے اسٹفنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک انڈا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے 10 منٹ اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ تمام مسالہ جات جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں۔ اب ہم اس کے ڈونٹ بناتے جائیں گے اور بنا کے رکھتے جائیں گے۔ امیزے کو ہاتھ میں اس طرح لے لیں، اس کی پہلے بال بنا لیں، بال بنانے کے بعد جس طرح ہم شامی ٹکی بناتے ہیں اس شیپ میں دے کے، اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو اس کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں، نہیں ہے تو اٹس اوکے، ہاتھ کی مدد سے اسی طرح ڈونٹ بناتے جائیں، اس کو شیپ دیتے جائیں اور بنا کے رکھتے جائیں۔ اب ہم ایک پیسٹ بنائیں گے جس کے لیے میں نے 4 کھانے کے چمچ میدا لیا ہے، ذائقے کے حساب سے نمک، تھوڑی سی لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا زیرہ۔ لال مرچ پاؤڈر کی جگہ آپ پیپریکا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اندر گٹھلیاں نہ رہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور ہمارا تھک سا جو پیسٹ وہ بن گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ایک انڈا ڈال دیا ہے۔ اب اس کو مزید پھینٹنا ہے اچھے طریقے سے۔ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم ڈونٹ کو اس پیسٹ میں ڈپ کریں گے اور اس کی اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے۔ کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو بریڈ کرمز کی کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اسی طرح سارے ڈونٹ بنا کے رکھتے جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اس اسٹیج پہ فریز بھی کر سکتے ہیں، بوقت ضرورت استعمال کر لیں۔ ڈونٹ ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں۔ ڈونٹ کو فرائی کریں گے۔ کڑاہی میں نے آئل ڈال دیا تھا۔ جب آئل گرم ہو جائے تو فلیم تھوڑی کم کر دیں تاکہ یہ ڈونٹ جل نہ جائیں، اور گولڈن براؤن ہونے تک ان کو فرائی کریں گے۔ تو دیکھا کتنے زبردست اور مزے کے لگ رہے ہیں یہ ڈونٹ۔ یہ دیکھنے میں جتنے شاندار اور لذیذ لگ رہے ہیں، یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار اور کرسپی ہیں۔ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔